اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصارین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1507 سے لے کر 1512 تک وہ آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اور اس حدیث میں جو ہمارا چیپٹر تھا کتاب الزکوٰۃ وہ وہاں تک کلوز ہو گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ایک نیا چیپٹر شروع ہوگا جس کا نام ہے کتاب الحج۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کتاب الحج سے متعلق حدیث نمبر 1513 سے لے کر 1520 تک کی احادیث وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1513 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سلیمان بن یسار نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ فضل بن عباس حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک خوبصورت عورت آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے، وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ بار بار دوسری طرف موڑ دینا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1514 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں بن شہاب نے، کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی۔ ان سے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی الحلیفہ میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں، پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبیک کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1515 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ولید بن مسلم نے خبر دی، کہا کہ ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے سنا، وہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو الحلیفہ سے احرام باندھا، جب سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم بن موسیٰ کی یہ حدیث ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1516 میں ارشاد ہے کہ اور حبان نے کہا ہم سے مالک بن دینار نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پالانے باندھو، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1517 میں ارشاد ہے کہ محمد بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ہم سے زید بن زری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عزرا بن ثابت نے بیان کیا، ان سے سمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بخیل نہیں تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی پر آپ کا اسباب بھی لدا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1518 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عمر بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ایمن بن نابل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی، اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لا۔ چنانچہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا لیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ ادا کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1519 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبد العزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1520 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبد الرحمن بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ طاہان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حبیب بن ابی عمرہ نے خبر دی، انہیں عائشہ بنت طلحہ نے
اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریہ کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دین اسلام کو فالو کریں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔